1973 کا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان پاکستان سے روس کے اندر گیا تو ایک گھر کے اندر گیا، وہاں ٹھہرا، جمعے کا دن تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو وہاں کے باتیوں نے بتایا، ماسکو والوں نے، یہاں پہ مسجدیں بند ہیں، اجازت نہیں ہے۔ جو مسجدوں میں جاتا ہے وہ سمجھو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں پاکستان میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہاں بھی پڑھوں گا، تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مسجد کدھر ہے۔ انہوں نے بتایا مسجد فلاں جگہ پر ہے۔ وہ بندہ پہنچا تو دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمسائے میں اس کی چابی ہے، ہمسائے والوں سے اس نے چابی کا کہا کہ دروازہ کھول دو، مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنی ذمہ داری تم پر ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ دروازہ کھول دیں۔ دروازہ کھولا تو مسجد کی حالت دیکھی تو بری حالت تھی، کوئی چیز نہیں۔ اس نے پہلے صفائی کی مسجد کی، صفائی کرنے کے بعد اس نے اونچی آواز سے اذان کہی۔ جب اذان کی آواز اس علاقے میں گونجی تو سارے لوگ گھروں سے باہر دوڑتے ہوئے آ گئے، ایسے کہ جیسے کوئی نیا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اور وہ بندہ نماز پڑھ کر رو کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ سارا مجمع جو ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب اس طرح دیکھ رہی ہیں جیسے کہ یہ پہلا معاملہ ہے۔ وہاں سے ایک ننھا منھا بچہ دوڑتا ہوا آیا، اس کو کہنے لگا انکل آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے تشریف لے چلیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس بچے کے دل میں اسلام کی محبت دیکھی، انکار نہ کر سکا، میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا، وہاں بہترین کھانے تیار تھے۔ کھانے کھانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مسجد میں جاتے نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ مسجد میں جب بھی جائیں تو ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے گھر والوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس مرد مجاہد نے اپنی جیب سے چھوٹا سا قرآن نکالا اور اس بچے کے سامنے کیا کہ بچہ تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے قرآن پاک یاد ہے لیکن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا۔ جس گھر میں قرآن پاک کا نسخہ مل جاتا تھا اس گھر میں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ تو ہمارے یہاں جو دکانوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ ان کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں قرآن تاکہ قرآن یاد کر لیں۔ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہیں لیکن اصل مقصد جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا مجھے کچھ سناؤ، انہوں نے ایک آیت پڑھی تو بچے نے آگے سب پڑھنا شروع کر دیا، جو آیت پڑھتے اس کے آگے سے بچہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس کے والدین نے بتایا کہ اگر آپ اس کو نہ روکتے پورا قرآن سنا دیتا۔